بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو صدقے کے طور پر دے دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ ان میں سے سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اس سے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ بہترین شوہر وہ ہے جو معمولی باتوں پر جھگڑے نہیں، بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے، احساس اور رحم والا معاملہ کرے، اچھے کاموں میں بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، بیوی کو نوکرانی کی بجائے دوست اور ہم سفر سمجھے، اگر کبھی کوئی انبن ہو جائے تو صلح کرنے میں پہل کرے۔ شوہروں کی چند ایسی خطرناک غلطیاں جن کی وجہ سے بہت سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بیوی کو نظر انداز کرنا، طلاق کی دھمکی دینا، دوسری شادی کی دھمکی دینا، بے عزت کرنا، وقت نہ دینا، بیوی کے لیے پابندی، اپنے لیے آزادی، ہر بات میں نکتہ چینی کی عادت، تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا، بے جا الزام لگانا، اور بیوی کے اقارب سے بے اعتنائی۔ اور اپنی بہنوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش، بات سوچ سمجھ کے کیا کریں، تھوڑا سا کنٹرول سے رہیں، تھوڑا موڈ اچھا ہو جائے تو پھر اپنے میاں سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ میں تجھ سے مانگتی ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو، ایسی صحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ طور کی آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت، جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا، خوب دیے چلے جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اس آیت میں اہل جنت کو متعلقاً ہر قسم کا گوشت دیے جانے کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا ہے کہ پرندوں کے گوشت سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ اس گوشت کی نوعیت ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہے، مگر جس طرح قرآن مجید کی بعض تصریحات اور بعض احادیث میں جنت کے دودھ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہ ہوگا، اور جنت کے شہد کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ مکھیوں کا بنایا ہوا نہ ہوگا، اور جنت کی شراب کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ پھلوں کو سڑا کر کشیدگی ہوئی نہ ہوگی، بلکہ اللہ کی قدرت سے یہ چیزیں چشموں سے نکلیں گی اور نہروں میں بہیں گی۔ اس سے یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جنت کا گوشت بھی جانوروں کا ذبح نہ ہوگا، بلکہ یہ بھی قدرتی طور پر پیدا ہوگا۔ جو خدا زمین کے مادوں سے براہ راست دودھ اور شہد اور شراب پیدا کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ انہی مادوں سے ہر طرح کا لذیذ ترین گوشت پیدا کر دے جو جانوروں کے گوشت سے بھی اپنی لذت میں بڑھ کر ہو۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 سورہ صفات حاشیہ نمبر 25، جلد 5 تفسیر سورہ محمد حواشی نمبر 21 to 23۔ آیت نمبر 23، وہ ایک دوسرے سے جام شراب لپک لپک کر لے رہے ہوں گے، جس میں نہ یادگوئی ہوگی نہ بد کرداری۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی وہ شراب نشہ پیدا کرنے والی نہ ہوگی کہ اسے پی کر وہ بدمست ہوں اور بےہودہ بکواس کرنے لگے، یا گالم گلوچ اور دھول دھپے پر اتر آئیں، یا اس طرح کی فحش حرکات کرنے لگیں جیسی دنیا کی شراب پینے والے کرتے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ صفات حاشیہ نمبر 27۔ آیت نمبر 24، اور ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ اس کی تفسیر ہے، یہ نقطہ قابل غور ہے کہ غلمانہم نہیں فرمایا گیا
بلکہ غلمان لہم فرمایا گیا ہے۔ اگر غلمانہم فرمایا جاتا تو اس سے یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ان کے جو خادم تھے وہی جنت میں بھی ان کے خادم بنا دیے جائیں گے۔ حالانکہ دنیا کا جو شخص بھی جنت میں جائے گا اپنے استحقاق کی بنا پر جائے گا، اور کوئی وجہ نہیں کہ جنت میں پہنچ کر وہ اپنے اسی آقا کا خادم بنا دیا جائے جس کی خدمت وہ دنیا میں کرتا رہا تھا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خادم اپنے عمل کی وجہ سے اپنے مخدوم کی بنسبت زیادہ بلند مرتبے جنت میں پائے، اس لیے غلمان اللہم فرما کر اس گمان کی گنجائش باقی نہیں رہنے دی گئی۔ یہ لفظ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ وہ لڑکے ہوں گے جو جنت میں ان کی خدمت کے لیے مخصوص کر دیے جائیں گے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 4 تفسیر سورہ صفات حاشیہ نمبر 26 آیت نمبر 25۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ آیت نمبر 26۔ یہ کہیں گے کہ ہم پہلے اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ہم وہاں عیش میں منہمک اور اپنی دنیا میں مگن ہو کر غفلت کی زندگی نہیں گزار رہے تھے، بلکہ ہر وقت ہمیں یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس پر خدا کے ہاں ہماری پکڑ ہو۔ یہاں خاص طور پر اپنے گھر والوں کے درمیان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ آدمی سب سے زیادہ جس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے بال بچوں کو عیش کرانے اور ان کی دنیا بنانے کی فکر ہے۔ اسی کے لیے وہ حرام کماتا ہے، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالتا ہے اور اس طرح طرح کی ناجائز تدبیریں کرتا ہے۔ اسی بنا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے کہ خاص طور پر جس چیز نے ہمیں عاقبت کی خرابی سے بچایا وہ یہ تھی کہ اپنے بال بچوں میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں ان کو عیش کرانے اور ان کا مستقبل شاندار بنانے کی اتنی فکر نہ تھی جتنی اس بات کی تھی کہ ہم ان کی خاطر وہ طریقے نہ اختیار کر بیٹھیں جن سے ہماری آخرت برباد ہو جائے، اور اپنی اولاد کو بھی ایسے راستے پر نہ ڈال جائیں جو ان کو عذاب الہی کا مستحق بنا دیں۔ آیت نمبر 27۔ آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ سموم استعمال ہوا ہے جس کے معنی سخت گرم ہوا کے ہیں۔ اس سے مراد لو کی وہ لپٹیں ہیں جو دوزخ سے اٹھ رہی ہوں گی۔ آیت نمبر 28۔ ہم پچھلی زندگی میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، وہ واقعی بڑا ہی محسن اور رحیم ہے۔ آیت نمبر 29۔ پس اے نبی تم نصیحت کیے جاؤ اپنے رب کے فضل سے، نہ تم کاہن ہو اور نہ مجنون۔ اس کی تفسیر ہے اوپر آخرت کی تصویر پیش کرنے کے بعد اب تقریر کا رخ کفار مکہ کی ان ہٹ درمیوں کی طرف پھر رہا ہے جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہاں خطاب بظاہر تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر دراصل آپ کے واسطے سے یہ باتیں کفار مکہ کو سنانی مقصود ہیں۔ ان کے سامنے جب آپ قیامت اور حشر و نشر اور حساب و کتاب اور جزا و سزا اور جنت و جہنم کی باتیں کرتے تھے اور ان مضامین پر مشتمل قرآن مجید کی آیات اس دعوے کے ساتھ ان کو سناتے تھے کہ یہ خبریں اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے، تو ان کے سردار اور مذہبی پیشوا اور اوباش لوگ آپ کی ان باتوں پر سنجیدگی کے ساتھ نہ خود غور کرتے تھے نہ یہ چاہتے تھے کہ عوام ان کی طرف توجہ کریں، اس لیے وہ آپ کے اوپر کبھی یہ فکریں کستے تھے کہ آپ کاہن ہیں، اور کبھی یہ کہ آپ مجنون ہیں، اور کبھی یہ کہ آپ شاعر ہیں، اور کبھی یہ کہ آپ خود اپنے دل سے یہ نرالی باتیں گھڑتے ہیں اور محض اپنا رنگ جمانے کے لیے انہیں خدا کی نازل کردہ وحی کہہ کر پیش کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح کے فکرے کس کر وہ لوگوں کو آپ کی طرف سے بدگمان کر دیں گے اور آپ کی ساری باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی واقعی حقیقت تو وہی کچھ ہے جو سورت کے آغاز سے یہاں تک بیان کی گئی ہے۔ اب اگر یہ لوگ ان باتوں پر تمہیں کاہن اور مجنون کہتے ہیں تو پرواہ نہ کرو اور بندگان خدا کو
غفلت سے چونکانے اور حقیقت سے خبردار کرنے کا کام کرتے چلے جاؤ، کیونکہ خدا کے فضل سے نہ تم کاہن ہو نہ مجنون۔ کاہن عربی زبان میں جوتشی، غیب گو اور سیانے کے معنی میں بولا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک مستقل پیشہ تھا۔ کاہنوں کا دعویٰ تھا اور ان کے بارے میں ضعیف الاعتقاد لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ وہ ستارہ شناس ہیں یا ارواح اور شیاطین اور جنوں سے ان کا خاص تعلق ہے، جس کی بدولت وہ غیب کی خبریں معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز کھو جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے، کسی کے ہاں چوری ہو جائے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ چور کون ہے، کوئی اپنی قسمت پوچھے تو وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ انہی اغراض کے لیے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ کچھ نظر نیاز لے کر انہیں غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ وہ خود بھی بسا اوقات بستیوں میں آواز لگاتے پھرتے تھے تاکہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ ان کی ایک خاص وضع قطع ہوتی تھی جس سے وہ الگ پہچانے جاتے تھے۔ ان کی زبان بھی عام بول چال سے مختلف ہوتی تھی۔ وہ مکفہ اور مسجع فکرے خاص لہجے میں ذرا ترنم کے ساتھ بولتے تھے اور بالعموم ایسے گول مول فکرے استعمال کرتے تھے جن سے ہر شخص اپنے مطلب کی بات نکال لے۔ قریش کے سرداروں نے عوام کو فریب دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام صرف اس بنا پر لگا دیا کہ آپ ان حقائق کی خبر دے رہے تھے جو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ ہیں، اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ خدا کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر آپ پر وحی نازل کرتا ہے، اور خدا کا جو کلام آپ پیش کر رہے تھے وہ بھی مکفہ تھا۔ عرب میں کوئی شخص بھی ان کے اس الزام سے دھوکہ نہ کھا سکتا تھا، اس لیے کہ کاہنوں کے پیشے اور ان کی وضاقتہ اور ان کی زبان اور ان کے کاروبار سے کوئی بھی نہ واقف نہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں اور کن مضامین پر وہ مشتمل ہوتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کاہن کا سرے سے یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ قوم کے رائج الوقت عقائد کے خلاف ایک عقیدہ لے کر اٹھتا اور شب و روز اس کی تبلیغ میں اپنی جان کھپاتا اور اس کی خاطر ساری قوم کی دشمنی مول لیتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہانت کا یہ الزام برائے نام بھی کوئی مناسبت نہ رکھتا تھا۔ یہ پھپتی آپ پر چشمہ ہو سکتی اور عرب کا کوئی کند ذہن سے کند ذہن آدمی بھی اس سے دھوکہ کھا جاتا۔ اسی طرح آپ پر جنون کا الزام بھی کفار مکہ محض اپنے دل کی تسلی کے لیے لگاتے تھے، جیسے موجودہ زمانے میں بعض بے شرم مغربی مصنفین اسلام کے خلاف اپنے بغض کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے دعوے کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سرا یعنی ایپیلیپسی کے دورے پڑتے تھے، اور انہی دوروں کی حالت میں جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا تھا اسے لوگ وہی سمجھتے تھے۔ ایسے بےہودہ الزامات کو کسی صاحب عقل آدمی نے نہ اس زمانے میں قابل اعتنا سمجھا تھا، نہ آج کوئی شخص قرآن کو پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت و رہنمائی کے حیرت انگیز کارنامے دیکھ کر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ سرا کے دوروں کا کرشمہ ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔